بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، 13واں سبق ہے کہ فاجر کمینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والفاجر خب لئیم، کہ فاجر کمینہ اور مکار ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ پہلے لغوی تحقیق دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں پہلے یہاں پہ لفظ ہے فاجر۔ فاجر کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا اور خوب گناہ کرنے والا۔ اس کی جمع آتی ہے فجار، فاجر یفجر باب ناصرہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے خب۔ خب فتح کے ساتھ، اس کو آپ نے خب نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے خوب نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مکار، دغا باز، دھوکہ دینے والا۔ اس کی جمع آتی ہے خبوب اور اس کا باب ہے سمیع یسمع، مکار ہونا، دھوکے باز ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لئیم۔ لئیم اس کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، ذلیل۔ اس کی جمع آتی ہے لئام، لؤوم، یہ اس کی جمع آتی ہے اور باب اس کا ہے کرم یکرم، لؤم یلؤم۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اسی سے متعلق ولا یخافون لومۃ لائم، وہاں پر اسم فاعل ہے اور یہاں پر یہ صفت مشبہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں تشریح اس کا یہ ہے کہ فاجر اور فاسق آدمی وہ دھوکے باز اور مکار ہوتا ہے۔ وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ دھوکہ صرف اسی وقت کھائے گا جب اس سے بھی کوئی بڑا دھوکہ دینے والا اس کو دھوکہ دے گا۔ جب اگر کسی نے اس کو دھوکہ دے بھی دیا ہے تو اس کی شب روز یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس سے انتقام لے لے، کسی طریقے سے وہ اس سے بدلہ لے لے، اور پھر بدلہ لینے کے اندر بھی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ جتنا اس کا نقصان ہوئے اتنا ہی نقصان پورا کرے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بدلہ لیتا ہے۔ یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے بارے میں جیسے کہ پہلے گزرا تھا کہ اس کے پیش نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر انتقام کی فکر نہیں کرتا، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو ایک کمینہ آدمی ہے، جو ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھتا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہوتی ہے، اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ ہی وہ حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، کمینہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چشم پوشی کرتے ہوئے وہ اس سے درگزر کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اس کی شرافت، اس کا وقار، اس کی بردباری، اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہ پڑے اور لوگوں سے درگزر کر دے۔ لیکن جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ اپنے 1 روپے کا بھی کسی کو نہیں معاف کرتا۔ 1 روپے کے پیچھے، 5 روپے کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے وہ انتہائی حد تک وہ چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کا تعلق خاندان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک اچھے اور اونچے خاندان کا جو شخص ہے اس کے اندر اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اور جو نیچ اور کم درجے کا خاندان ہوتا ہے اس سے کوئی رہنے والا ہو، اس کا کوئی تعلق والا ہو، تو اس کے اندر بری صفات اس طریقے کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب، ترجمہ اور تشریح ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ واو اس کا حرف عطف ہے، اس کا تعلق پچھلی حدیث کے ساتھ ہوگا المومن غیر کریم کے ساتھ، اور فاجر یہ بنے گا مبتدا، اور خب یہ بنے گا اس کی خبر اول، اور یہ لئیم بنے گا اس کی خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔